السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ اور میرا کوشچن یہ ہے ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر. یہ جنریشن ٹو جنریشن چلتا ہے. اگر یہ پیرنٹس کے درمیان بہت زیادہ کلیشز ہے اور مطلب اس میں بچوں کا کیا کردار بنتا ہے کہ وہ کیسے ہینڈل کریں اس سچویشن کو, اور ہمارے پاکستان میں یہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور ہمارا کیا حکم بنتا ہے کہ ہم اس پر کیسے عمل کریں اور کیسے ہم اسلام سے ریلیٹڈ جو بھی ہے اس پر عمل کر سکیں. جزاک اللہ. ان کا سوال ہے کہ پاکستان میں ڈومیسٹک وائلنس کافی زیادہ ہے اور کل بھی کئی خواتین نے کہا, تو بچوں کا کیا اس میں رول ہے, کیا کردار ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. ڈومیسٹک وائلنس کا معنی ہے کہ آپ چاہے اپنے فیملی میں آپ وائلنس کر رہے, مطلب مارا ماری کر رہے یا آپ پیٹ رہے, چاہے مارک چھوڑ رہے, چاہے اسٹیچز آ رہے, تو ڈومیسٹک وائلنس اسلام میں حرام ہے. There's a difference between domestic violence and difference between اپنے بچوں کو کوئی تھپڑ مارا تو ڈومیسٹک وائلنس نہیں بولیں گے, یو ایس اے میں بولیں گے آئی ول کال دا پولیس. ہاں وہ یو ایس اے میں, یعنی اگر بچوں کو اپنے تھپڑ مارا ڈومیسٹک وائلنس نہیں بولتے ہو, تو لیکن آپ پیٹیں گے اس کو, آپ بیچ سے پیٹیں گے, کالا بلو بلیک کر لیں گے, تو یہ حرام ہے. اور اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے جو خاتون نے پوچھی تھی پہلے کہ کین وی بیٹ, تو ضربہ کی معنی میں نے کہا تھا, میننگ بیٹ لائٹلی. تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ آپ فیس پہ نہیں مار سکتے, آپ ماریں گے تو کبھی اس پہ مارک نہیں چھوڑ سکتے. یہ ضربہ کی معنی ہے, لائک وتھ اے مسواک. تو ڈومیسٹک وائلنس ویئر دیر از ٹارچر اٹس ٹوٹلی حرام. بچوں کا کیا رول ہے؟ پہلا رول یہ کہ آپ کے پاس کاؤنسلنگ ہونا چاہیے, کاؤنسلنگ سیشن ہونا چاہیے. اور لوگ تو غلط فہمی ہے کہ آج کل کے معاشرے میں 3 قسم کی سوسائٹی ہے. ایک کہتے پیٹریارکل سوسائٹی, پیٹریارکل مینس مرد ہی اونچا, بس پیٹریارکل. ایک ہوتی ہے میٹریارکل سوسائٹی, مطلب عورت ہی اونچی. اور ایک کہتے فیمنزم. یہ فیمنزم از اے مسنوما, یہ غلط فہمی ہے. اسلام میں مین اینڈ وومن آر اوور آل ایکول, آئیڈینٹیکل نہیں ہے لیکن ایکول ہے. تو یہ ورڈ فیمنزم ہے, اس کے معنی ہے مین اینڈ وومن ایکول, مسنوما ہے. اگر کوئی کہیں گے اسلام میں فیمنسٹ, تو لوگ بولیں گے ارے کیا بول رہا ہے, بٹ انگلش وائز صحیح ہے. بٹ ٹیکنیکلی فیمنزم از اے مسنوما, مطلب جیسا ہندوازم میں مسنوما ہے, برابر نا. ہندوازم مینس اے پرسن ہو لیوز ان دا ویلی آف انڈس ویلی. تو ڈیفینیشن وائز میں بھی ہندو, لیکن میں بت پرستی نہیں کرتا ہوں, میں ویدا میں نہیں مانتا ہوں. آپ سمجھ رہے نا. تو اسی طریقے سے فیمنزم از اے انگلش ورڈ جس کے معنی ہے a person who thinks men and women are equal. وہ آدمی, وہ عورت جو سوچتی ہے مرد اور عورت برابر ہے, یکساں نہیں ہے, برابر. اسلام میں برابر ہی ہے, عورت اور مرد کے حقوق ہے. کچھ وقت مرد اونچے ہے, کچھ وقت عورت اونچی ہے, اوور آل بہت ایکول. اس کے اوپر تقریر کر سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے. اس کا سلیوشن کیا ہے؟ سلیوشن یہ ہے کہ معاشرے میں کاؤنسلنگ ہونا چاہیے. کاؤنسلنگ مطلب وہ لوگ جو فیملی کے میٹرز میں ڈیل کر سکے اور کاؤنسل کر سکے. پرابلم ہے آج کی تاریخ میں, آپ اگر ویسٹرن ورلڈ کا کاؤنسلنگ لیں گے تو پورے جو ٹریٹمنٹ ہے ویسٹرن ورلڈ کے آدھے تو حرام ہے. آپ وہ لیں گے جو خالی دین کے بارے میں پڑھا اور معاشرہ سائیکالوجی نہیں جانتا ہے, تو وہ بھی پرابلم ہے. تو ڈائکوٹمی ہے, پرابلم ہے. ہمیں ایسے شخص کے پاس جانا چاہیے جو دین کو بھی جانتا ہے اور سائیکالوجی بھی جانتا ہے, میڈیکل سائنس بھی جانتا ہے. ایسے لوگ اگر کاؤنسلنگ کریں گے تو صحیح کریں گے. آپ امریکن کاؤنسلنگ کے پاس جائیں گے تو وہ جو آپ کو دیں گے گائیڈنس, وہ تو دین کے باہر کر دیں گے آپ کو. اگر یہاں کریں گے جیسے کہ بولا نا اس کو تقوی کرو, نہیں تو آپ کے پاس تقوی نہیں اس لیے آپ لاچار ہے, آپ اپائے جے کیونکہ تقوی نہیں ہے, یہ بھی پرابلم ہے. تو ہم ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ کو تیار کرنا چاہیے. اور مجھے پتا ہے کہ چند سال, تقریباً 10 سال پہلے جامعہ بنوری, پتا ہے مجھے جانے کا تھا 2 دن پہلے, تو روک لیا, انشاءاللہ میں کل جاؤں گا. جامعہ بنوری کے اندر مجھے پتا چلا کہ وہاں میڈیا, تعلیم دین کی بھی ہوتی, دنیا کی بھی ساتھ میں, الحمدللہ دین کی بھی تعلیم, دنیا کی بھی تعلیم. لیکن دنیا کی تعلیم اگر دین کے نظریے سے دیکھے
مثال کے طور پہ آپ پڑھیں گے سائنس میں لکھا ہے کہ ہم بندر سے بنے، ہمارے ٹیچرز اس کو برابر جواب دیں گے. یہ تو انسان نے تو اپنا مسلمان بندر سے بنے قرآن میں لکھا، آدم علیہ السلام پہلے تھے. اختلاف ہے، تو اختلاف کو کس طریقے سے سالو کرنا وہ ایک ٹیکنیک ہے. تو یہ ایک اسپیشلٹی ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم حرام ہے، انگریزی حرام ہے. انگریزی سے اچھے کام بھی ہوتے، برے کام حرام ہے، اچھے کام اچھے. تو ایسے ماحول میں دے شوڈ بی کاؤنسلرز. میرے والد تھے سائیکیٹرسٹ، آپ کو بتائیں گے ڈاکٹر تھے لیکن سائیکیٹرسٹ تھے. وہ پہلے ہندوستان کے مسلم سائیکیٹرسٹ تھے جو پریسیڈنٹ بنے، پورے انڈیا کے سائیکیٹرسٹ کے پریسیڈنٹ. سائیکیٹرسٹ مطلب یہاں تو بولے سائیکیٹرسٹ پاگل ہے. اگر آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس گئے انڈیا پاکستان میں تو آپ کے نام پہ تو پاگل بن کا لگ جائیں گا. امریکہ میں تو سائیکیٹرسٹ کی تو تنخواہ ملتی تھی، ان کی تو اتنی چاندی ہے. اس کو آرام کرنے کا سائیکیٹرسٹ کے جاؤ آدھا گھنٹہ بکواس کرو، یہ بل دے دو $5,000. تو سائیکیٹرسٹ کی وہ تنخواہ ہوتی ہے، انکم آمدنی بہت ہوتی ہے. انڈیا پاکستان میں سائیکیٹرسٹ کے پاگل ہو گیا تو لوگ بول کے بھی ڈرتے. یہ غلط ہے. سائیکیٹری از اے اسپیشلائز فیلڈ. تو میرے والے تقریر بھی کرتے اسلام اینڈ سائیکالوجی، اللہ انہیں جنت فرمائے رحم اللہ. تو ایسے پرابلم میں وی شوڈ اے اسپیشلسٹ. اور یو ایس اے میں میرے کئی کلیگ ہیں، مثال یاسر فساقہ، شیخ یاسر فساقہ پیس ٹی وی پہ آتے، ہی اسپیشلائز ان کاؤنسلنگ. شیخ یاسر فساقہ ہی اسپیشلائز، ہی اسٹڈیڈ کاؤنسلنگ آلسو دینی عالم بھی ہے اور سرٹیفائڈ کاؤنسلر ہے. تو اس وقت وہ جو آپ کو جو دیں گے رائے وہ اسلامک بھی ہوئیں گی اور آپ کے فیملی کے پرابلم کو حل بھی کریں گے. تو ہمارے ادارے میں بھی اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں وی شوڈ ہیو کاؤنسلنگ. لیڈیز کے پاس، جینٹ کے پاس. کبھی ساتھ میں ملنے پڑتا تو محرم ضروری ہے. میری اہلیہ بھی کرتی تھی کاؤنسلنگ، میں بھی کرتا تھا کاؤنسلنگ. تو اس موقع پہ کس طریقے سے قرآن کی کون سی آیت پہ عمل کرنا چاہیے، اگر ڈومیسٹک وائلنس سے کیا کرنا چاہیے. اور اگر آپ صحیح دیں گے، مثال کے طور پہ ایک مثال دوں گا میں آپ کو، وقت بہت کم ہے، اتنا وقت ہونے کے بعد بھی ماشاء اللہ بہت لوگ ہیں. ایک میرے پاس ایک مسلمان آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میری بیوی جنت میں جائیں گی ہی نہیں. میں بولا کیوں بھائی، کیوں نہیں جائیں گی؟ وہ حدیث میں لکھا ہے کہ بیوی اگر شوہر کو ناراض کرے تو جنت میں جائیں گی. حدیث صحیح ہے. میں بولا حدیث صحیح ہے، اسی لیے میری بیوی جنت میں جائیں گی ہی نہیں. میرا کون غلط؟ میری بیوی غلط. میرا سنو، جنت میری بیوی کے بعد میں ڈسکس کریں گے. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جنت جانے کے لیے 4 چیز چاہیے: ایمان والعصر. پوری تفصیل نہیں دوں گا، وقت جائے گا. ایمان چاہیے، عمل صالحات چاہیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. برابر. اگر تیری بیوی جنت میں نہیں جائیں گی تو بھی نہیں جائیں گا. بولا کیوں؟ تیرے پاس صبر ہی نہیں ہے. اگر تیری بیوی کچھ کرتی ہے تو ناراض ہوئے گا تو فرشتے اس کو ناراض ہوئیں گے نا. تو ناراض کیوں ہوتا ہے؟ تو ناراض مت ہو تو فرشتے اس سے ناراض ہوئیں گے، وہ بھی جنت میں تو بھی جنت میں. سمجھے؟ وہ تو پورا دوش بیوی کو، بیوی مجھے پریشان کرتی، جہنم میں جائیں گی. کیونکہ اگر فرشتے اس کو کوسیں گے اگر وہ شوہر کو ناراض کرے. برابر. تو ناراض کیوں ہوتا ہے؟ تو اگر ناراض نہیں ہوئے گا تیری بیوی بھی جنت میں تو بھی جنت میں. اس کے بعد پورا چینج ہو گیا، جھگڑے بند ہو گئے. چھوٹی سی آیت، اس نے مجھے حدیث کوٹ کی، میں نے قرآن کی آیت کوٹ کیا، حدیث صحیح تھی. تو اس طریقے سے بولنا. تو بیوی میرے بعد میں بولتی ہے کچھ دوسرے کی، تو ابھی ماشاءاللہ جھگڑے بند ہو گئے. وہ ون ٹریک مائنڈ، میری بیوی غلط میں صحیح، مجھے ناراض کی جہنم میں جائیں گے. ارے اللہ کے رسول کہتے ہیں سب سے بہترین مومن وہ جو اپنے فیملی کے ساتھ بہتر ہے بیوی کے ساتھ. آدھی حدیث کوٹ کرتے، اپنے فائدے کی حدیث کوٹ کرتے. یہی تو پرابلم ہے معاشرے میں. آپ تقریر میں علماء کو صرف سنیں گے ون سائیڈڈ حدیث، کتنا اچھے سے حل ہو گیا. پرابلم میں یو آر شارٹ ٹیمپرڈ. تم ناراض ہوتے اس لیے پرابلم ہے. تم ناراض ہو نا، آرام سے بیٹھو، میں قل اللہ پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، ناراضی چلے گی، شیطان تم میں.
तुम बीवी की बात करते, शैतान तुमको जहन्नम लेके जा रहा है बीवी के साथ। तो इस तरीके से काउंसलिंग करो, प्रॉब्लम ही सॉल्व। लेकिन अफसोस की बात है मैं बस काउंसलर नहीं है, मैं बहुत कम करता था बिकॉज टाइम की किल्लत है, सब तो नहीं कर सकते ना, तो कभी कभी मौका मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर आपके पास उलझे हुए उलमा है, और है पाकिस्तान में, क्यों नहीं, जो माशरे को जानते हैं, जो एक हदीस के बजाय दूसरे हदीस कोट करे और समझाए, तो मेरे नजदीक ये जो आपके प्रॉब्लम में पिडोफिलिया है या डोमेस्टिक वायलेंस है, इस्लाम इसको आराम से दूर कर सकता है। अगर आपके पास सही उल्मा जिनके पास साइकोलॉजी की तालीम है, दिस डोमेस्टिक वायलेंस आराम से जा सकता है। यहां तो लोग समझते मेरा हक है भाई बीवी को मारना, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 35, कव्वामुन अला निसा, मैं कव्वाम हूं खलास, और जाके बाहर आके बोलेगा माशाल्लाह सही, क्या मर्द का बच्चा है, औरत पे हाथ उठाता मर्द का काय का बच्चा है भाई, औरत पे हाथ उठाता मर्द का बच्चा, कौन मर्द का बच्चा औरत पे हाथ उठाता? तो ये अगर आप जहन खोलेंगे, इस पे लेक्चर होना चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस पे लेक्चर होना चाहिए। अगर पता चले किया तो उसको बाहर में लेके आके सजा दो उसको ना। यहाँ लॉ कुछ है क्या नहीं पाकिस्तान में? अगर इतनी तादाद में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है जी, है लॉ ना, माशाअल्लाह लॉ तो है, लेकिन इंप्लीमेंट कम हो रहा है ना भाई। बहन जी इनको कांटेक्ट करो, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह।